وہ قید خانہ کیسا تھا؟ سید ابن طاووس نے جو مفاتیح الجنان میں جملہ لکھا ہے اس سے سمجھ لیجیے، السلام علی محمد رسول اللہ والسلام علی اہل بیتہ، السلام علی موسیٰ ابن جعفر، سلام رسول خدا پر، ان کے گھر والوں پر، سلام موسیٰ جعفر پر، سلام موسیٰ کاظم پر۔ کون موسیٰ کاظم؟ الحلیف للسجدۃ الطویلہ، وہ موسیٰ کاظم جو لمبے لمبے سجدے کرتا تھا۔ المعذب فی قعر السجود، آپ نے سنا نا مولا کا جملہ کہ مولا فرمانے پروردگار تو نے مجھے عبادت کی کتنی اچھی جگہ عطا فرمائی، مولا فرمانے پروردگار تو نے مجھے عبادت کی جگہ عطا فرمائی، لیکن سید ابن طاووس سے جملہ نقل فرما رہے ہیں، کیا جملہ ہے؟ فرمانے کا المعذب فی قعر السجود، سلام ہو اس موسیٰ ابن جعفر پر کہ جو قید خانے کی گہرائیوں کی تاریکی میں عذاب میں مبتلا تھا، فی ظلم المطامیر، جو مطامیر کے اندھیروں میں مقید تھا۔ مطامیر کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قید خانہ، آپ نے کمرے کے دروازے پر لوہے کا جال لگایا، قید خانے میں بند کر دیا، نمی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈک ہے، لیکن ایک کمرہ ہے، قید کا کمرہ ہے۔ مطامیر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کنویں کی طرح گہری ہو کہ جس میں نور نہ جا سکے۔ میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا موسیٰ ابن جعفر صلی اللہ علیہ وعلی آبائک الطاہرین، مجھے نہیں پتا جب موسیٰ کاظم کو مطامیر میں قید کیا ہوگا تو کس طرح سے سیدہ نے برداشت کیا ہوگا۔ بس ایک دفعہ مطامیر میں قید کے بعد سندی ابن شاہق کے حوالے کیا گیا۔ جب ابن شاہق کے زندان میں آئے تو کبھی تازیانے مارتا تھا، روایت کے مطابق وعلی الساق المرضوز، سلام ہو ہمارا ان پنڈلیوں پر کہ جو بیڑیوں کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ امام کے تمام چاہنے والوں کو بلایا گیا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارا امام ہے موسیٰ کاظم، یہ اپنی موت مر رہا ہے، ہم نے ایسے کچھ نہیں کہا۔ ایک دفعہ امام نے فرمایا جھوٹ کہتا ہے، اس نے مجھے انگور دیے جن میں زہر تھا، کچھ دنوں کے بعد میری وفات ہو جائے گی اور میں شہادت کی حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ ایک دفعہ امام کے جنازے کو اٹھایا گیا، غلاموں کو دیا گیا، آگے آگے منادی ندا دے رہا تھا، ہذا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے۔ میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم، ارے کم از کم آپ کے جنازے کو اٹھایا غلاموں نے، لیکن صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میں ایک جملہ کہوں، مولا حسین کا ذکر آیا، رسول کی بیٹیوں کا ذکر آیا، اب آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل یہی کہتا ہے نا، بغداد میں مولا موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی، خبر مدینہ گئی، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب خبر مدینہ گئی ہوگی، امام رضا باہر نکلے ہوں گے، فوجیوں نے جا کر خبر دی ہوگی، کارندوں نے خبر دی ہوگی کہ اے علی ابن موسیٰ رضا تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے۔ جو ظاہری لحاظ سے جب بہنوں تک خبر گئی ہوگی، جب خبر لے کر امام گئے ہوں گے، باعجاز امامت نماز جنازہ پڑھا کر جب لوٹے ہوں گے، امام رضا اندر گئے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی اور ہماری شہزادی معصومہ قم 7 برس کی عمر تھی، یہ وہ بی بی ہے کہ جو ایک ہی ماں باپ سے تھے۔ امام موسیٰ کاظم بے پناہ محبت کرتے تھے جناب معصومہ سے۔ ایک دفعہ شہزادی معصومہ جب آئی ہوں گی، بھائی کیا کرتا ہے؟ امام میں نے بتایا نا اس بھائی کی طرح جو بڑا شفیق ہے، امام رضا آگے بڑھے ہوں گے، حضرت معصومہ کو اور اپنی 16 اور بہنوں کو گلے لگایا ہوگا، بہنوں نے علی رضا کو دیکھا ہوگا، دل کو قرار آیا ہوگا، امام نے سب کو گلے لگا کر صبر کہا ہوگا۔ میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا حسین ابن علی، ایک وہ ہمارا امام تھا کہ جس کی شہادت کی خبر خیمے میں ذوالجلال لے کر آیا، ایک ہمارا وہ امام تھا کہ جس کی بہنوں کو تعزیت کے طور پر ارے تعزیانے لگائے گئے، بہنوں کو اونٹ پر بٹھا